وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم العزيز الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمطمئنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم۔ وصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول آخر الزمان بالکل ٹھیک ہے، رہنے دو کہ فیض سے مدرسہ فیض الرسول میں ہم سب جمع ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ پوسٹر دیکھے ہوں گے، پوسٹر میں بڑا اچھا لفظ استعمال ہوا ہے، فیض الرسول کے سائے تلے یا زیر سایہ۔ واقعی ہماری ہر محفل فیض الرسول کے زیر سایہ ہونی چاہیے۔ رسول پاک کے فیض کے بغیر جب رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ دنیا کا وجود اور دنیا کا کوئی بھی فرد سانس لے، اور فیض الرسول کی ہمیشہ ہر کسی کو ہر جگہ ہر مقام پہ ضرورت ہے۔ خدا اس انفرادیت کو اجتماعیت کا جامع عطا فرمائے۔ آج یہ میڈیا کا دور ہے، چونکہ ہم لوگ شہر میں ہیں، الفاظ کے اعتبار سے ہو سکتا آپ کو تھوڑے سے سمجھ میں نہ آئے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ دو تین، چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں، مدرس آدمی ہوں، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ میڈیا کا دور ہے اور اسی وجہ سے ہم سب کو سوشل میڈیا پہ آنا پڑا ہے، کیونکہ سوال جیسا ہوتا ہے جواب ویسا ہی دیا جاتا ہے۔ میرے امام فخر سنیت، شان اہل سنت، امام اہل سنت، محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا زمانہ قلمی زمانہ، ناموس رسالت پر خصوصاً محبان خدا پر عموماً قلم سے، تحریروں سے حملے ہو رہے تھے۔ رب کا انتخاب بن کر
رسول کا معجزہ بن کر فاضل بریلوی تشریف لائے. بے شک حق ہے. ہمارے اور آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں، وہ اسلام کے فرزند ہیں. سبحان اللہ. اسلام کو اس عظیم بیٹے پر فخر ہے، اس لیے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آج جو دور ہے یہ دور میڈیا کا دور ہے، اور خصوصاً الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. اس زمانے میں بھی میں ذرا ایک دم سنجیدگی سے گفتگو کروں گا، بہت اچھے سے آپ کے ذہن کو سمجھتا ہوں. اس زمانے میں بھی 3 بڑا مشہور فرد تھا ناموس رسالت پر حملہ کرنے والا. مقدس خاندان کا ناخلف بیٹا اسماعیل دہلوی. توجہ سے سنیے گا، میری بات بھی اگر خراب لگے تو آپ مطلب ایزیلی جو ہم لوگ لے رہے ہیں نا، یہی ہم لوگوں کی سب سے بڑی ناکامی ہے. آپ لیجئے نا بھائی ایزیلی، اپنے باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے خاندان والوں کی بات لیجئے نا. ایمان کے معاملے میں کیوں ایزی لے رہے ہیں؟ رسول آپ کے ایمان ہے. جملے پہ غور کریں. نہیں تو آپ خود بتائیے، کیا آپ کا کلمہ سمپل لا الہ الا اللہ ہے یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دونوں ہے؟ اللہ کو ہر دور میں، خدا کو ہر دور میں خدا کا انکار کرنے والے کسی دور میں کلیتاً پورے طور پر نہیں موجود ہوئے ہیں. دھیان دیجیے گا، جب بھی انکار ہوا ہے تو رسالت کا انکار ہوا، اور اللہ کو اپنی توحید رسالت کے آئینے میں منواتا ہے. اللہ خود چاہتا ہے. سورہ اخلاص کی آیت نمبر 1 کو دیکھیے آپ. قل هو اللہ احد. حبیب مکرم، ایک اللہ کا اعلان آپ اپنی زبان سے کیجیے. آپ ارشاد فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، تب جا کر کے لوگ مانیں گے اس ایک اللہ کو، تو توحید صحیح ہوگی، ورنہ صحیح نہیں ہوگی. یعنی رسول کے واسطے سے توحید مانی جاتی ہے. خدا کا یہی منشا ہے. ابھی میں تفصیل میں جاؤں گا. مقدس خاندان کا ناخلف بیٹا، اس کو آپ پہچانیے قریب سے. ہمارا اور آپ کا واقعتاً کوئی رشتہ نہیں ہے. ہم کہاں کے ہیں، آپ کہاں کے ہو. ہمارا اور آپ کا رشتہ صرف ایمانی رشتہ ہے، محبت نبی کا رشتہ. اور یہ رشتہ خدا کی قسم اتنا بھاری رشتہ ہے کہ سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 میں کی لاسٹ آیت کریمہ آپ دیکھیے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. کیا ترجمہ ہے ذرا سنیے. ایک طرف باپ، دادا، پردادا یعنی بڑی پیڑھیوں کو ایک طرف آپ رکھیے، پھر بیٹے پوتے، یہ نسلوں کو ایک طرف رکھیے، قبیلے والوں کو، چچا وغیرہ خاندان والوں کو ایک طرف رکھیے، یہ سب کو ایک طرف رکھیے. اور ان لوگوں میں سے کسی سے بھی اگر اللہ رسول کے خلاف کوئی بھی بغاوت کا پہلو نظر آ جائے، رب کہتا ہے اے حبیب مکرم، اس انسان کو، اس مومن کو، اس سچے توحید پرست کو، اس اللہ اور رسول کے چاہنے والے اور بیور کو آپ پاؤ گے ہی نہیں کہ وہ اللہ رسول کے مقابلے میں اپنے دشمن، اگرچہ اس کا باپ ہو، اگرچہ اس کا دادا ہو، اگرچہ اس کا پردادا ہو، اگرچہ اس کا بیٹا ہو، اگرچہ اس کا پوترا ہو، اگرچہ خاندان والے ہو، اگرچہ ان کا قریب سے قریب ہو، لیکن اللہ اور رسول کا دشمن ہوگا تو آپ پاؤ گے ہی نہیں کہ ان سے مروت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان سے وفاداری کا معاملہ رکھ رہے ہیں، ان سے انسانیت، ان سے محبت، ان سے مروت کا معاملہ کرتے ہوئے، مودت کا معاملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کا کون کہہ رہا ہے؟ یہ اہل سنت یا بریلی کی کتاب نہیں، آپ کا وہ کلام کہہ رہا ہے جس پر آپ نے ایمان لایا، یعنی قرآن کہہ رہا ہے. آپ ہم پر ایمان نہیں لائے، آپ مولوی مولانا پر ایمان نہیں لائے ہو، قرآن پر تو ایمان لائے ہو نا. قرآن کہہ رہا ہے رسول سے دشمنی کرنے والا، رسول کی محبت نہ کرنے والا، رسول سے بغاوت کا علم اٹھانے والا، رسول سے دشمنی کرنے والا، باپ دادا، لقب دادا،
نکل جانا چاہیے. یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے. آپ اس کو شدت پسندی کہو گے, اس کو دہشت گردی کہو گے, اس کو ٹیررزم کا نام دو گے؟ پیارے, اگر ہم زور سے بول رہے ہیں تو تم ہم سے دہشت گرد کہہ رہے ہو, اور تم دھیرے سے کاٹ رہے ہو تو تم بڑے اچھے کہے جا رہے ہیں. آج پرنٹ میڈیا میں بھارت ماتا کی جے, وندے ماترم, یہ ساری چیزیں ہم پر تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ آج کی کوئی نئی ایجاد یا نئی پالیسی نہیں ہے. ہر دور میں ایسا ہو. میں چلتے چلتے بھول جاؤں گا, امام اہل سنت کے زمانے میں 3 ہندوستان کی پوترتا اور اس کی ثقافت میں سب سے اگر خراب کوئی ابھی 100 صدی 200 صدی پہلے جو جنم لیا ہوگا, اسماعیل دہلوی اس کا نام ہے. جس خاندان سے رسول پاک کی بولی کی عظمت کا وہ اعلان ہوا, خدا کی قسم ہندوستان میں ایک بھی حدیث نہیں عالم وجود میں آتی اگر یہ محدث دہلوی خاندان نہ جنم لیتا. دہلوی خاندان کا وہ احسان ہے ہندوستان کی سرزمین پر کہ الحمدللہ آج حدیث دیکھ رہے ہیں. اسی لیے میں فخر سے بولتا ہوں, اہل حدیث کے لوگوں ذرا اپنی حقیقت کو پہچانو. تم سعودی عرب کے سپوت نہیں, تم ہندوستان کے فرزند ہو. تمہارا وطن, تمہارا انڈیا ہے, بھارت ہے. اس لیے اگر حدیث پر فخر کرتے ہو تو حدیث لانے والے الہی ولی اللہ الہی خاندان دہلوی خاندان کو تمہیں فالو کرنا ہوگا. اور وہ خاندان سنی صحیح العقیدہ خاندان ہے. ایک ناخلف بیٹا محدث دہلوی خاندان کا ایک ناخلف بیٹا اسماعیل دہلوی پیدا ہوا, جس نے تقویت الایمان لکھا. اور وہ تقویت الایمان لکھا کیا؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو 12ویں صدی 12 سنچوری کے زمانے کا ایک کتاب لکھا تھا. کتاب کا نام تھا توحید. سعودی عرب کا عربی عالم تھا. آپ اس کو سمجھیے گا, آپ کو نہیں ماننا ہے مت مانیے گا, لیکن میرا کام ہے پہنچا دینا. نہیں ماننا ہے مت مانیے. اگر آپ دوست نہیں بننا چاہتے ہیں تو دشمن بھی مت بنیے گا. دھیان دیجیے گا, دشمن بھی مت بنیے گا. دشمن نہ بننا بھی دوستی ہے. توجہ دیجیے گا, میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, اس کو پہچاننا ہے. آج آپ کو کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہو یار؟ بہترین امت ہو تم. موسیٰ امت محمدیہ میں آنے کی دعا کریں نبی ہو کر کے, نبی ہو کر کے. حدیث سنو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں لکل نبی کی دعوت مستجابہ. اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک پرسنل دعا دیا ہے, ایک پرسنل دعا جس دعا کی قبولیت گارنٹیڈ ہے. ہر نبی کو, نوٹ کیجئے آپ, ہر نبی کو ایک پرسنل, ایک مستجابہ, قبولیت والی, گارنٹیڈ, قبول ہونا طے دعا دیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سارے نبیوں نے وہ پرسنل دعا کو یوز کر لیا ہے, میں نے اس دعا کو تیرے لیے چھپا کر رکھا. پوری جماعت اور پوری یونٹی کو بلاؤ. اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی طبقے ہیں ان تمام کو بلاؤ. مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی وہ دعا ملی ہے جس کی قبولیت کا رب نے وعدہ لیا ہے, اور میں اپنی امت کے لیے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوں. اس لیے کہ رسول کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو, اگر میں نے دنیا ہی میں دعا کر دیا تو نے نہیں سنا میں سے دنیا کے بارے میں. متاع دنیا قلیل, یہ دنیا کا عیش و آرام بہت ہی ایزی ہے. چل آخرت کی سرزمین پر, چل میدان محشر پر, جب سب پریشان حال ہوں گے تو اس وقت تیرا نبی وہی دعا استعمال فرمائے گا, وہی دعا استعمال فرمائے گا. کہاں ہے تو امت؟ میں پوچھتا ہوں اہل حدیث سے, میں پوچھتا ہوں جماعت اسلامی سے, میں پوچھتا ہوں تبلیغی سے, میں پوچھتا ہوں اہل سنت والجماعت کے علاوہ تمام طبقات کے لوگوں سے, محبت سے پوچھ رہا ہوں, شہر محبت سے پوچھ رہا ہوں پیارے, اس میں تم بریلویت اور سنیت کے نام پر نگلیکٹ مت کرنا. میں صرف یہ پوچھتا ہوں, تم اگر مصطفیٰ کی امت ہو تو میرے مصطفیٰ 1400 برس پہلے تیرے لیے دعا کرے اور تو 1400 برس بعد ہو کر مصطفیٰ کو مردہ کہے. نعرہ تکبیر, نعرہ
کہیں بھی ایسا نہیں دکھا سکتے اے اللہ میرے بیٹے حسین کو بخش دے، اے اللہ میرے بیٹے حسن کو بخش دے، علی کو بخش دے، گھرانے والے کو بخش دے۔ رسول دعا کرتے ہیں تو رب حبلی امتی، مولا میری امت کو بخش دے۔ ارے امت بھی ہے یا نہیں؟ اور اگر امت ہے تو دعائے مصطفیٰ کا احترام کیوں؟ میرے مصطفیٰ کی دعا کا احترام کیوں نہیں؟ رب العالمین کے بندو گوش پر آواز ہو جاؤ، تم بد عمل ہو سکتے ہو، تم بے عمل ہو سکتے ہو، کیونکہ رب العالمین گنہگاروں کے لیے غفار ہے۔ رسول رحمت للعالمین گنہگاروں کے لیے رحمت للعالمین اور شفیع ہے۔ توجہ دے، کافروں کو نہیں بخشتا، کافروں کی بخشش نہیں ہے، توجہ دیجیے گا، کافروں کی بخشش نہیں، اور نبی کی توہین گناہ نہیں، کفر ہے۔ نبی کی توہین گناہگار نہیں، کافر بناتی ہے۔ تو اب کہاں رہی بخشش کی امید؟ میں پوچھتا ہوں نبی نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کیا بگاڑا ہے؟ پیٹ پہ پتھر باندھ کر جنتی کھانے کی دعا کرنے والے نبی نے کیا بگاڑا ہے؟ نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث سنی، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اور دیگر سیاح کی کتابوں میں بڑی بہت ہی عمدہ حدیث ہے، بات بڑی اچھی آ گئی ہے، کیونکہ فیض الرسول کا فیضان دینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اچھا، اس حدیث سے پہلے ایک اور حدیث بڑی اچھی یاد آ گئی، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، کیونکہ نیڈ آف دی اوور، یہ میرا کلمہ، یہ میرا مطلب نعرہ ہے، کلمہ نہیں بولنا، یہ میرا نعرہ ہے، وقت کی ضرورت پوری کرنا، یہی میرا مطمع نظر ہے۔ توجہ دیجیے، بعد محرم یا حسین کو نہیں بولتے، توجہ دیجیے، ہم جو میسج دینا چاہتے ہیں فیض الرسول سے، نوٹ کیجیے گا۔ آقا فرماتے ہیں، واہ، پہلے یہ سوچ لیجیے کہ ہم گارنٹی لیتے ہیں سب کی، یہ سب جو ہے، میں خود عالم نہیں، معلم نہیں، مدرس نہیں، طالب علم ہونے میں آپ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم سب الحمدللہ نبی کے علم کی طلب کرنے والے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ہم سب کو طالب علم تو گارنٹیڈ سمجھیے، عالم اگر نہیں بھی تھوڑی دیر کے لیے مانتے تو مت مانتے، لیکن طالب علم، حدیث سنیے اب دیکھیے کتنا مزہ ہے، یہ تو شہر ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية، اذا مر ڈبل على قرية، یہ قریہ نہیں ہے، یہ شہر ہے، قریہ بولے تو کھیڑے گاؤں کو، نوٹ کیجئے گا، کیا فرماتے ہیں رسول پاک کہ عالم اور متعلم، عالم اور سیکھنے والا، علم کو سیکھنے والا یا علم کو بڑھانے والا، اب آپ سمجھ جائیے، ہم بول رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کہیے عالم، اور آپ سب بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے طالب علم، بلکہ دعا کرتے ہیں مولا طالب علم کے زمرے میں ہمیشہ رکھے، ہمیشہ رکھے نبی کے علم کی طرح۔ تو یہ عالم اور متعلم جب کسی گاؤں سے گزرتے ہیں تو رب العالمین اس عالم اور متعلم کے قدم کی برکت سے خفف اللہ عذاب تلک مقبرۃ القریہ، اس گاؤں والے کے قبرستان سے اللہ پاک 40 سال کے عذاب کو اٹھا لیتا۔ ارے باپ رے باپ، کچھ سمجھے؟ کچھ سمجھے آپ؟ کون ہے جو خاندان کا کوئی نہیں مرا ہوگا بتائیے؟ قبرستان میں ہے نا، دادا پر دادا لگا دادا کوئی تو ہے نا۔ ارے یہ مجلس کے وقار کو سمجھو، اور خاص طور سے اللہ اور رسول کی تعریف والی مجلس کو سمجھو، عالم اور متعلم کی قدر کرو، یہ ٹائی لگانے والوں کے پاس مت جانا جوانو، اور یہ نیک کی دنیا کو علم مت سمجھو، یوٹیوب اور فیس بک، ٹویٹر، گوگل، سوشل میڈیا کی چیزوں کو آل ان آل اسلام مت سمجھو، یہ تمہارے اسلام کو برباد کر رہا ہے، یہ تمہاری توحید کو برباد کر رہا ہے۔ وہ مصطفیٰ جو ساری زبان لے کر تشریف لایا، رب العالمین ساری زبان کا خالق ہے، ساری زبان کا مالک ہے، اور اللہ نے آپ کے رسول کو سارے جہان کا رسول بنا کر بھیجا، تو بتا جہان کا کوئی ایسا مقام بتا جہاں زبان بولی جاتی ہو اور وہاں رسول کا پیغام نہ پہنچا ہو، اور رسول کا پیغام پہنچنا اس
زبان میں بتائے ہیں، وہاں کی زبان میں جانے ہیں۔ اگر دلیل چاہیے تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 3 اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ ارے رب کا یہ منشا ہے کہ ہم جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجتے ہیں تو اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ تو رسول رب العالمین جو ہے آپ کے نبی ساری کائنات کے نبی ہے، تو آپ کے نبی کو ساری کائنات کی زبان بھی ضروری ہے۔ لیکن نوٹ کرو اسماعیل دہلوی کے بعد ایک نام آتا ہے خلیل امبیٹری کا، ایک نام آتا ہے قاسم نانواتوی کا۔ نام دیکھتے جائیے اور یہ ان کی کتاب البراہین القاطعہ، رشید احمد گنگوہی اور خلیل امبیٹری یہ دونوں مل کر کے اس کتاب میں کیا کیا لکھے ہیں ہم کچھ نہیں بولیں گے، میرے پاس کتاب جو موجود ہے اس کی بات ہم بول رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں ارے انہوں عالم ہو کے ایسا کیسے بولے؟ نہیں پیارے، یہ اتنا سوچنا بھی تیرے لیے کفر کی راہ کو ہموار کر دے گا۔ مت سوچنا جیسے اگر زید نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو قیامت تک وہ سوچتا رہے اب بیوی بیوی نہیں رہی، وہ اب گئی تو گئی، اب اگر بنانا ہے تو وہ دوسرے سے شادی کرے گی بعد عدت، پھر وہ مرضی اپنی مرضی سے طلاق دے گا، پھر وہ اس کی عدت گزار کر حلالہ کے بعد پھر یہ سیکنڈ راؤنڈ میں آ سکتی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ جس طرح زبان سے نکلے ہوئے الفاظ خاص طور سے معاملات میں واپس نہیں ہوتے۔ سنو، مصطفیٰ کی شان میں تنقیص کا لفظ بھی رب کا کوئی بھی بندہ بول دیتا ہے تو الہی فتویٰ سنو، بریلوی اور نظامی فتویٰ نہیں، رب کا فتویٰ ہے کہ اے لوگو مصطفیٰ کی شان میں ایک لمحہ کے لیے بھی زبان سے نقص کا لفظ نکالے تو میرا فتویٰ ہے کہ ہمیشہ کے لیے تم کافر ہو گئے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 66 اللہ سبحانہ فرماتا ہے یہ غزوہ تبوک میں جانے والے صحابہ کرام میں کچھ نبی کے گستاخ تھے، نبی نے ملک روم کی فتح کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا، یعنی فیوچر کے علم کے بارے میں بتا دیا تھا، یعنی علم غیب کا مسئلہ ہے، فیوچر کا علم مصطفیٰ نے بتا دیا تھا کہ ملک روم ضرور فتح ہوگا، ملک روم ضرور فتح ہوگا۔ اچھا تو نبی کے گستاخ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ محمد اب تک تو الوہیت اللہ کے ایک ہونے کا درس دے رہے تھے، اب تو علم غیب کا بھی، اب تو فیوچر کا بھی علم بتانے لگے ہیں، اور بولتے بولتے ہنس رہے تھے، بولتے بولتے مذاق کر رہے تھے۔ خدا کی قسم رب العالمین نے ڈسکس کے لیے مصطفیٰ کو بھی نہیں بلایا، جبرائیل کو ڈائریکٹ بھیج دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 66 لے کر کے فرماتا ہے مولا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے لوگوں سنو، تو نے مصطفیٰ کے علم غیب پر انگلی اٹھایا ہے، تیرا ایمان چلا گیا، اب تو کافر بن گیا ہے، کفر کے دلدل میں چلا گیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر بحری کی کتاب ہو تو تم قدامت پرست کہہ سکتے ہو، اگر تم سنیت کے کتاب کی دنیاوی مولوی یا مصنف کی کتاب ہو تو قدامت پرست کہہ سکتے ہو، یہ ان کو فالو کرتے ہیں، یہ ان کو مانتے ہیں، لیکن یہ اس احکم الحاکمین کا کلام ہے جس کو نہ ماننا تجھے آٹومیٹک کافر بنا دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کی تنقیص، مصطفیٰ کی شان میں ایک ذرہ بھی نقص نکالنا الہی فتویٰ آ جاتا ہے، دارالفتاح اللہ کی بارگاہ سے فتویٰ آ جاتا ہے، تم کافر ہو جاؤ گے۔ ہم کافر بنا نہیں رہے ہیں، ہم کافر بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جملے پہ غور کریں آپ، ہم کافر بنا نہیں رہے ہیں، ہم کافر بتا رہے ہیں، قرآن کا ایکسپلین کر رہے ہیں، آیت قرآنیہ کی تشریح کر رہے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن بتا رہے ہیں۔ نوٹ کیجئے کیا لکھا اس میں البراہین القاطعہ میں، کیا لکھا کہ ایک صالح نے، ایک شخص کے خواب میں رسول اللہ آئے، دارالعلوم دیوبند کی بات آ رہی ہے، اگر اس سے پہلے چندہ دیے ہوں گے تو آپ لوگ اندر توبہ کر لیجئے، آج کے بعد سے ہرگز چندہ دیجئے گا مت، خدا کی قسم۔ اس لیے ایک بھی گستاخ رسول تیرے پیسے سے پروان چڑھ گیا تو وہی تیرے لیے وبال عذاب بن جائے گا، وبال جان بن جائے گا۔ تو خود کھا لے، تو بال بچوں میں کھا لے، روز بریانی کھا، کچھ مت دے، یہ گناہ ہوگا، لیکن اگر دیوبند کو دیا، گستاخ رسول کو دیا تو گناہ نہیں، کفر ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ یہ دیکھو میں یہ دعویٰ نہیں، توجہ دیجیے گا، مت ماننا، میں نے اس
آج تک اپنے نام کا بھی اعلان نہیں کیا. جانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں جانتے تب بھی ٹھیک ہے. توجہ دیجیے, کہتا ہے ایک شخص کے خواب میں رسول اللہ آئے اور آنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کے لوگوں میں سے کسی ایک کے خواب میں آنے کے بعد رسول اللہ اردو میں کلام کر رہے ہیں. کس میں کلام کر رہے ہیں؟ اردو میں باتیں کر رہے ہیں. پورا مجمع بولیے, اس میں اردو میں باتیں کر رہے ہیں. تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ تو عرب میں پیدا ہوئے, آپ کی نیچرلی زبان, آپ کی مادری زبان عربی ہے, آپ اردو میں کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو کیا لکھتا ہے آج بھی وہ کتاب میں موجود ہے, میں مارک کر کے رکھا. توجہ دیجیے گا, وہ کہتا ہے کہ رسول نے اس وقت اس کے سوال پر کہا کہ جب سے دارالعلوم دیوبند سے میرا کنیکشن ہوا ہے مجھے اردو میں کلام آ گئی. معاذ اللہ, استغفر اللہ. اب بھی بولنا پڑے گا تم کو کہ استغفر اللہ پڑھو, معاذ اللہ. اب بھی پڑھو پورا مجمع معاذ اللہ, استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کرو گے بخش دے گا, لیکن رائے کے دانا کے برابر بھی توہین کرو گے نہیں بخشے. توہین نہیں بخشے گا. تم گنہگار ہو سکتے ہو, تم ایسیاں شیار ہو سکتے ہو, تم بدکار ہو سکتے ہو, تم گستاخ نہیں ہو سکتے, تم باغی نہیں ہو سکتے. کام آتی کہاں رحمتوں آمرزش غفار, کرہم میں گنہگاروں سیاہکار نہ ہوتے. رب کی آمرزش, رب کی بخشش, رسول پاک کی رحمت کام کہاں آتی اگر ہم میں گنہگار نہ ہوتے. ہمارا گنہگار ہونا مصطفیٰ کے شفیع المذنبین ہونے کی دلیل ہے. شفیع المذنبین ہونے کی دلیل ہے. درود شریف پڑھ لیتا ہوں. ان کے چہروں کو پہچانیے. آپ کما رہے ہو کماؤ, آپ جو کر رہے ہو کرو, آل ان آل جو کر رہے ہو کرو, ہم روکیں گے نہیں. بس دعا کریں گے اللہ تعالیٰ پانچوں وقت کے نقطہ نمازی بنا دے آپ کو, پیسے ہیں تو حاجی بنا دے آپ کو, جرأت ہے تو غازی بنا دے آپ کو. ہم دعا کریں گے, لیکن پیارے یہ تو ضرور کہیں گے مولا سب کچھ آپ کو بنا دے, گستاخ رسول نہ بنا دے. خدا کی قسم رب العالمین سب معاف کرتا, سب معاف کرتا. اب ایک جملہ بولو ان کی زبان میں, سورہ نساء آیت نمبر 148 میں اور 48 میں بھی سمپل دو آیت ہے جو پوری دنیا میں اس کو چٹھی میں لکھ کر کے لے کے آتے ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. اور دوسرے میں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اس کا مطلب یہ ہے بے شک اللہ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا, اس کے علاوہ جتنا بھی گناہ وہ معاف کر رہے ہیں. اب یہ جملے پوری دنیا میں گردش کر رہے ہیں, پوری دنیا میں گردش کر رہے ہیں, اور یہی تو جملے شرک معاف نہیں کرتا. اور شرک کا ایکسپلین, اب آیت تو بول دیا کہ شرک معاف نہیں کرتا, لیکن اب جو شرک کا کی جو تعریف اور شرک کی جو تفصیل کرتا ہے وہ غوث پاک کو لاتا, بندہ نواز کو لاتا, شرف الدین بابا کو لاتا, یوسفین کو لاتا, ہمارے تمام اولیاء اللہ کو لاتا, اور کہتا ان کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کرنا شرک ہے. ارے جب تو شرک کی تحدید, شرک کی وعید تو قرآن سے سنا رہا ہے تو شرک کی تفصیل بھی تو قرآن سے سنا ہے. شرک کی تفصیل بھی قرآن سے سنا. محبوبوں کی بارگاہوں میں نذرانے محبت کے پیش کرنا اگر شرک ہوتا تو میرا آقا کبھی بھی عمر فاروق اور مولائے کائنات علی مرتضیٰ کو اویس قرنی کی بارگاہ میں نہیں بھیجتا. اویس قرنی صحابی نہیں ہے. اٹھا صحیح مسلم میں صحاح ستہ کی بات کرتا, حجہ لگانے حدیث کی نہیں آتا ہے اور حدیث کی بات کرتا ہے. ظالم, تو نے حدیث کے نام پر جو ایک فتنہ حدیث جنم دیا ہے, یہ اتنا عظیم فتنہ ہے کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ, یہ قتل سے شدید فتنہ ہے, قتل سے بڑا فتنہ ہے. یہ نہیں جانتے ہیں ہمارے نوجوان پان ٹھیلے پر, ہمارے نوجوان سائیکل پہ, ہمارے نوجوان آٹو پہ چل رہے ہیں اور پیچھے سے بول رہے ہیں ارے آپ درگاہ کو جاتے کیا؟ ہاں جاتے تو ہیں الحمدللہ. ارے الحمدللہ نہ کو پڑھو کیونکہ شرک ہے کفر ہے. اچھا شرک ہے کفر ہے, اور اللہ اس کو معاف نہیں کرتا, باقی سب کو معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ, باقی سب کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ارے تو نے سمجھا کیا ہے؟ یاد رکھ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے, آقا بلاتے ہیں حضرت عمر فاروق کو بلاتے ہیں جلیل القدر. ارے نبی کے بعد اگر کسی کو نبوت ملنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے. لکان عمر, یہ مصطفیٰ کی طرف سے یہ عطا کردہ اسٹیٹر ہے, یہ عظمت و
मकाम मुस्तफा अल्लाह की बारगाह से हजरत उमर को मिल रही है। तवज्जो देना, मेरे आका कहते हैं उमर इधर आओ, और ये मुस्लिम की रिवायत में सिर्फ हजरत उमर है, नोट कीजिएगा, और दूसरी रिवायत में हजरत अली भी है, लेकिन बहरहाल हजरत उमर, तवज्जो दीजिएगा, आका फरमाते हैं इधर आओ, और इधर आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह बताइए। आका इरशाद फरमाते हैं उमर तुझे एक अल्लाह के नेक बंदे से मिलने जाना है। तवज्जो दीजिएगा, क्या बात है कि क्या उमर फारूक नेक बंदे नहीं है? अरे उठा किताबे हदीस, अबू बकर फिल जन्नह, उमर फिल जन्नह, उस्मान फिल जन्नह, अली फिल जन्नह, क्या बात है, जुबैर फिल जन्नह, साद फिल जन्नह, सईद फिल जन्नह। अरे ये दुनिया ही में सबको जन्नत की बशारत मुस्तफा की ज़बान से और कुरान पाक से सुनो। अल्लाहु अन्हु मर्दू अन्हु, ये वो साथ है जिससे अल्लाह भी राज़ी है, अल्लाह भी राज़ी है, और ये साथ अल्लाह की इनाम और इकराम से भी राज़ी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जाफरुल आबिदीन साहिबुल्लाह, सुभान अल्लाह, तशरीफ रखें। अज़ीमुश्शान सिलसिले का नाम आ गया है इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आतिश जुमा को फर्स्ट रजब है, और उसी रजब में इमाम जाफर सादिक का उन कुंडों को बताओ कुंडा आ रहा है। पूरा आपको इजी मतलब मेरा दर्द, मेरा मतलब तकलीफ होती है, मैं हमेशा हर जगह बिल्कुल बोल रहा हूँ। आप तवज्जो दीजिएगा, हजरत उमर फारूक है, कहते हैं हाँ तो उमर फारूक सिकंद खलीफा दोम, इतना स्टेटस के इमाम बुखारी की किताब, आप सही बुखारी, इनको तो बस नाक के नीचे बांधना करते, नाक के ऊपर बांधना करते, पावा हिला के ये करना करते, ये करना करते, वो करना करते। अरे 7563 हदीसें बुखारी में है, 7563 हदीसें मुस्लिम में है, इसी तरह से आई सित्ता की हदीसें हैं 7563, 7563। तवज्जो दे रहे हैं आप? इतनी हदीसें आज की मौजूदा एडिशन सऊदी अरब, जहां से इस्लाम फैला, वहां से ये 7563 हदीस वाली किताब बुखारी, और बुखारी में आपके सामने क्या बातें रख रहे हैं, ये रफ़े यदैन बुखारी में है, बड़ी ऑथेंटिक है, क़यात खल्क़िल इमाम बुखारी में है, बड़ी ऑथेंटिक है। बस ये 3-4 हदीसों के लिए पूरी बुखारी। अरे तुझे चैलेंज है खुदा की कसम, अपने अहले हदीस को साबित करने के लिए बुखारी शरीफ की 7500 हदीसों को एक तरफ रख, 63 हदीसें सिर्फ सुना दे, 63 हदीस अगर तू अपने अहले हदीस होने पर अगर सुना देता है, तो पूरी अहले सुन्नत की तर्जमानी के साथ कहता हूं कि कोई आए ना आए, ये बंदा जरूर तेरी जमात में आ जाएगा, ये बंदा जरूर आ जाएगा। तूने बुखारी को बदनाम किया है। इमाम बुखारी 194 में पैदा हो रहे हैं, इनसे पूछिए मसला जो है 194 से बना या रसूलुल्लाह से बना है? रसूलुल्लाह से बना है। 194 मेरा आका पहली सेंचुरी, तवज्जो दे, बल्कि सारी सेंचुरी आका ही से, शरीयत का मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो 194 में बुखारी पैदा हो रहे हैं, और 256 में इमाम बुखारी का इंतकाल हो रहा है। मतलब अगर सही बुखारी का वजूद आया भी है तो सेकंड सेंचुरी में आया है ना। अभी इनसे पूछो, नौजवानों नोट कर लेना एक एक बात को, और अगर समझ में ना आए तो मेरा नाम मार लेना, मेरा पूरा बायोडाटा आ जाता। तुम टेंशन मत लेना, अटेंशन ले रहा हूं, तवज्जो दो, टेंशन नहीं, ये अटेंशन है। नोट करो, तुम साफ कहो किस बुखारी की बात कर रहे हो, किस बुखारी की बात कर रहे हो जो 194 में पैदा हुआ और पैदा होने के बाद 256 में इंतकाल, इस दरमियान में बुखारी आया आलम वजूद में, सही बुखारी आलम वजूद में आई। अब बता जरा, सीने पर हाथ धर के अब बता, नमाज में तो तू रखता ही है, लेकिन अब सीने पर हाथ धर के बता कि 194 से पहले कौन सी ऑथर थी, कौन सी ऑथराइज किताब थी, कौन सी अजीम किताब थी जिससे उम्मत मसला पूछती थी और कहती थी कि बुखारी में है क्या, मुस्लिम में है क्या, सिहाह सित्ता में है क्या। नौजवानों, तुम पढ़ते नहीं या पढ़ते हो तो समझते नहीं, ये सालाना जलसा बंद कर दो, सालाना फातिहा बंद कर दो। अरे वली जब रोजाना के हैं तो रोजाना उनके मिशन को मानो, रोजाना उनकी तसीरत को पहचानो, रोजाना
نہیں آتا ہے، اور واقعی نہیں آتا، میں اگر ابھی کھڑا کر دوں ایک سنی کو اور یہی پوچھوں آپ سے کہ بھائی صاحب بتائیے حضور علیہ السلام کا 3-4 پیڑھی تک شجرہ بتائیے، تو آپ ایسے ایسے کرنے لگو گے نا؟ ہاں، وہ سمجھ گئے ہیں آپ کو، اسی لیے آج یہ کھلے عام اعلان کر رہا ہوں، اور کل کے دن یہ نیٹ پہ بھی جائے گا کہ اعلان کر رہا ہوں، یہ سنی عوام کو تم جاہل سمجھنا چھوڑ دو، علماء جاگ چکے ہیں، جاگ چکے ہیں۔ امام اہل سنت نے 98 ایئر پہلے ہی اپنے فیض رسا انداز میں فرما دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، یہ چور ہے۔ بخاری میرے مصطفیٰ کی بولی کا مجموعہ ہے، تو جو ساتھ کی توہین کرتا ہے وہ باپ کی کا حق نہیں رکھتا کہ اسے دلیل پکڑے۔ اگر ذات مصطفیٰ تیرے نزدیک متہم ہے، ذات مصطفیٰ تیرے نزدیک کاذب ہے، ذات مصطفیٰ تیرے نزدیک دارال دیوبند میں پڑی ہے، تو یاد رکھ حدیث رسول تیرے کو حق نہیں پہنچتا کہ تو حدیث رسول سے رفع یدین کو ثابت کر، تیرے کو حق نہیں پہنچتا کہ تو حدیث رسول سے ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کو ثابت کر، حق نہیں پہنچتا ہے۔ کہتا ہے for them not to them، for them not to them۔ اے پیس ٹی وی والے انسان، ابھی تجھے انسان کہہ رہا، کیوں؟ توجہ دینا، کیونکہ ابھی تو زندہ ہے اور ہدایت ایمان کی دعا کا بھی موقع ہے، مغفرت کی تو دعا نہیں کر سکتا، کروں بھی تو بخشش نہیں ہوتی۔ سورہ منافقون آیت نمبر 12 وغیرہ میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ فرماتا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم۔ حبیب مکرم برابر ہے ان گستاخ رسول کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، رب لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ بخشش کی دعا نہیں کرنا، ان کے حق میں توجہ دیجیے گا۔ میں پیارے آپ کے ایمان کو بچا رہا ہوں اور آپ ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہیں، آپ کے ایمان کو بچا رہا ہوں اور آپ ہمیں ٹیررزم کہہ رہے ہو، آپ کے ایمان کو بچا رہا ہوں اور آپ بریلیت کا اس پر لیبل لگا کر کے اسلامی لیبل کو نیچا کر رہے ہو۔ اگر خدا کی قسم کسی کو اس کی پوزیشن بتانا یہ دہشت گردی ہے تو پیارے تب تو تیرا ایمان بڑے خطرے میں جا رہا، تب تو تیرا ایمان، تیری توحید تیرے ہاتھ سے رخصت ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ صحابہ کرام ہمارے بیس آف ایمان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 اللہ سبحانہ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے لوگوں سنو، قیامت تک کے لوگوں کو اللہ پاک باخبر کر رہا ہے کہ اگر صحابہ کی طرح ایمان رکھے، مجھ زبان میں بول دو، ہمارا ایمان صحابہ کے سرکا ہونا، سارے لوگوں کو سرکاؤ، اور ہمارا ایمان کس کے سرکا ہونا؟ بولو، ہمارا ایمان صحابہ کی طرح ہونا، فقط اہتدوا، تو ہدایت پر رہو گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر ان کے ایمان سے پھر گئے، ابھی میری تقریر بنیادی طور پر سمجھ گئے ہوں گے، تم بے عمل ہو سکتے ہو، یاد رکھنا پیارے، بد عمل ہو سکتے ہو، یاد رکھنا پیارے، لیکن دعا کرتا ہوں نہ ہونا، لیکن تم گستاخ رسول مت ہونا۔ ایمان مصطفیٰ کی شان کے اعتراف کا نام ہے، ایمان عظمت مصطفیٰ کی معرفت مصطفیٰ کے تحفظ کا نام ہے، ایمان جمال مصطفیٰ کے وقار کی بحالیت کا نام ہے، تحفظ رسالت کا نام ہے، مصطفیٰ کا نام ایمان ہے، نبی کا نام ایمان ہے۔ بتا 600 برس تک انسانیت بلک رہی تھی، حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد رب العالمین نے توحید کا درس کیوں نہیں دیا؟ رب العالمین نے ایک اللہ کا درس دیا کیوں نہیں؟ محمد آئے، درس توحید مل رہا ہے، محمد آئے، رب مل رہا ہے، محمد آئے، خدا مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا توحید کی پہچان نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایمان ہے، ایمان شان ہے، جان ایمان ہے، ایمان جان ہے، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ سنت، زندہ باد۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انصاف نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، کیا انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ، جان ہے یہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
अल्लाह पाक फरमाता है ए ईमान वालों नोट कीजिएगा, ए अमल वालों नहीं कहा, ए हदीस वालों नहीं कहा, तवज्जो दीजिएगा, ए पीस टीवी वालों नहीं कहा, ए ईमान वालों तवज्जो दीजिएगा और सुनो, खुश हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब लोग ईमान अभी किसका बताया मैंने? मुस्तफा की शान के एतराफ का नाम ईमान है। बताओ मुस्तफा की शान का एतराफ करते हो या नहीं? पूरा मजमा नामों से रसालत तुम्हारे दिल में मुकम्मल तौर पर जागुज़ी है या नहीं? बोलो है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो दीजिएगा। अब सुनो, अल्लाह पाक कहता है ईमान वालों से, अब किसी को तकलीफ हो रही है तो वो इस कैटेगरी से निकले, हमें कोई टेंशन नहीं है। तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह पाक फरमाता है ईमान वालों, अगर ईमान रखते हो तो सुनो, एक फार्मूला दे रहा हूं। वो फार्मूला क्या है? तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? अल्लाह को राजी करना, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो। ये जर्जीस बरवज़ने इब्लीस, ये अहले हदीस का एक आलिम है जर्जीस, बेशक कहता अपने आप को अंसारी, बेशक वो नहीं, ये जर्जीस मैंने हादा इसमें इशारा इस्तेमाल कर लिया। ये जर्जीस जो अपने आप को अंसारी कहता है और ये मऊ का यूपी का रहने वाला है। नोट कीजिएगा, अब्दुल्ला भी नाम है हजरत बहुत का, लेकिन जब बोला जाए तो करीना साफ वाज़ेह होता है, हम उसी का एक्सपोज भी कर रहे हैं। नोट कीजिएगा, तो ये जर्जीस अहले हदीस का खबीस आलिम है। ये कहता है कि हम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं। मिलादुन नबी के एक्सप्लेन में वो कहता है कि सुन्नियों से पूछो तो कहते हम नबी से मोहब्बत का इजहार करते हैं, नबी से मोहब्बत का इजहार करते हैं। इस तरह से वो बोल करके ऐसा मजाक बनाता और क्या कहता, इनको सुना दो कि हम अल्लाह से ज्यादा प्यार करते हैं। और आयत कुरानिया भी पेश करता, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इसीलिए मैं अब बोल रहा हूँ ये जुमला, ईमान वाले मोहब्बत करते हैं, ईमान वाले मोहब्बत करते हैं। और ईमान मुस्तफा की अजमत के एतराफ का नाम, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दायरे रसालत को एक्सेप्ट और कबूल करने का नाम है। नोट करना, कहा है ठीक है इस आयत करीमा की, लेकिन सुनो, हम यहूदी नहीं है क्या फतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद। बाज़ कुरानी आयतों का एतराफ यानी ईमान लाते हैं, बाज़ का इनकार करते हैं। नफ्सानियत जिस तरफ जाए मान ले और जिस तरफ हकीकत जाए ना माने। नोट करना, अल्लाह पाक सूरह तौबा आयत नंबर 52 में फरमाता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मुमिनीन। ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे पास ईमान है, यानी शान मोहम्मदी है, अज़मत मुस्तफा है, वक़ार रसालत है, तहफ़्फ़ुज़ मुस्तफा है, तो याद रखना तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत है, तो याद रखना अल्लाह और रसूल में रज़ा की, मोहब्बत की, खुशनुदी की, पसंदीदगी की बात आए तो मेरे हबीब को राजी कर दो। मैं समझ देता हूं कि तू मोमिन है। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु, अल्लाह और उसके रसूल में ज्यादा हक यह है कि उसके रसूल को राजी किया जाए, उसके रसूल को राजी किया जाए, उसके रसूल को मोमिन राजी करे। इन कानू मोमिनीन, अगर मोमिन है। अभी मैंने कुरान की आयत तिलावत की है, नोट कीजिएगा, सूरह अनफाल आयत नंबर 20, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्माऊन। ए ईमान वालों, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूलुल्लाह का। लेकिन तवज्जो दीजिएगा, हुक्म मानो अल्लाह का, किसी को इतराज नहीं है, हुक्म मानो रसूलुल्लाह का, किसी को इतराज नहीं है। लेकिन अल्लाह आगे फरमा रहा है वला तवल्लू अन्हु, लेकिन जब तवज्जो की बात आए, रुख की बात आए, लव लगाने की बात आए, नबी की बात, लव लगाने की बात आए, अट्रैक्शन की बात आए, तो अल्लाह फरमाता है ला तवल्लू अन्हु, उस रसूल से रुख मत फेरना, रसूल से रुख मत फेरना। इताअत खुदा की, इताअत रसूल की, हुक्म मानो अल्लाह का, हुक्म मानो रसूलुल्लाह का, लेकिन लव लगाना मुस्तफा से, लव लगाना मुस्तफा से। सूरह निसा आयत नंबर 64 अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ए लोगों, अगर तूने गुनाह कर लिया है, अगर तूने जुल्म कर लिया अपने ऊपर, अगर तूने गुनाह कर लिया है, तो सुनो, याद रखना किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, तेरे मुस्तफा पे हाजिर हो जा और रब से मग़फ़िरत मांग।
دیگر اعظم صاحب قبلہ